ایک بے دین عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتی تھی اور گاہے بے گاہے آپ کی حدیث مبارکہ کی تکذیب کرتی تھی۔ اس کا ایک شیرخوار بچہ بھی تھا۔ اس عورت نے جب دیکھا اکثریت عرب کے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے اور آپ کے بتائے ہوئے درس پر عمل بھی کر رہے تھے، ایک دن اس بے دین عورت نے خود سے کہا، میں مسلمانوں کے نبی کے پاس سے گزروں گی، اگر اس نے اس نبی کے سامنے یہ میرا 2 ماہ کا بچہ بول اٹھا تو میں اس پر ایمان لاؤں گی، ورنہ اپنے پرانے آباء و اجداد کے دین پر قائم رہوں گی۔ اور اس عورت نے اپنے شیرخوار 2 ماہ کے بچے کو اپنی جھولی میں اٹھایا اور اس راستے پر گزری جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرا کرتے تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری تو رک گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے سخت دشمنی رکھتی تھی۔ آپ کے قریب سے گزری، اس نے اپنے 2 ماہ کے شیرخوار بچے کو اٹھا رکھا تھا۔ جب آپ کے سامنے آئی تو کھڑی ہو گئی اور کلام کرنے لگی اور اس کے بچے نے بزبان فصیح کہا، السلام علیکم یا محمد بن عبداللہ، لیکن اس بچے کی ماں نے اس بات کا انکار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا، تو نے کیسے جانا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور تو نے عقل مندوں کی طرح کوئی میرا معجزہ بھی نہیں دیکھا؟ اس بچے نے جواب دیا، آپ کی شریعت کے آگے آگ نے میرے اور آپ کے درمیان حجابت کو جلا دیا اور انوار نبوت نے میری آنکھ کھول دی اور مجھے آپ کا مرتبہ معلوم ہو گیا اور مجھے توفیق الہی سے آپ کی معرفت حاصل ہوئی، اور یہ سب کچھ اللہ تعالی نے مجھے جبرائیل امین علیہ السلام کی زبان سے سکھا دیا کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں اور اللہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اس وقت جبرائیل امین بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ انہوں نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچے سے میرے بارے میں پوچھیں۔ آپ نے اس بچے سے دریافت فرمایا، اس وقت وہ کہاں ہے؟ اس بچے نے کہا، اس وقت وہ آپ کے قریب کھڑا ہے اور میرے سوا آپ کے کسی صحابی کو نظر نہیں آ رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے کہا، میری ماں نے میرا نام عبدالعزیز رکھا ہے اور میں اس نام کو پسند نہیں کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نام آپ رکھ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ پھر اس بچے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرماتا ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم بنا دے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر اس بچے نے کہا، جو آپ پر ایمان لایا وہ نیک بخت ہے اور جس نے آپ کا انکار کیا وہ بدبخت ہے۔ پھر وہ بچہ فوت ہو گیا۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے اور مسلمانوں نے بھی گریہ زاری کی، اللہ کی تکبیر اور تسبیح بیان کی۔ جب اس کی ماں نے دیکھا تو وہ بھی رونے لگی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ پر سلام ہو، میں آپ سے بہت دشمنی رکھتی تھی اور آپ کی تکذیب میں جلدی کرتی تھی اور آپ کے بارے میں بری باتیں کرتی تھی، اور اب آپ کو دیکھ لینے کے بعد سب کچھ جاتا رہا۔ میں اپنی گزشتہ عمر پر افسوس کرتی ہوں کہ میں نے آپ کی فرما برداری نہ کی، میری اتنی عمر گزر گئی اور میں نے آپ کی کوئی خدمت نہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس اللہ تعالیٰ کی جس نے تمہیں ہدایت دے دی، میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ فرشتوں نے تیرا کفن اور خوشبو اٹھا رکھی ہے۔ اس عورت نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی اس بشارت کو اور زیادہ اچھا کرے، لیکن ابھی تو میری موت کے کچھ آثار نظر نہیں آ رہے، میں چاہتی ہوں کہ فی الحال مجھے آپ کی اطاعت کا موقع ملے۔ پھر وہ اپنے گھر کی طرف چلی، لیکن راستے میں موت آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اور اس کے بچے کا جنازہ پڑھا، اور جب جنازہ لے کر چلے تو پنجوں کے بل چلے۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین نے اس کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا، ان کی نماز جنازہ پر اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مجھے پورا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، آپ کو سب سے زیادہ کس چیز سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے 3 چیزوں سے زیادہ محبت ہے، مہمان کے ساتھ کھانا تناول کرنا، سخت گرمی میں روزہ رکھنا اور کافروں سے جہاد کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں حج کیا، آپ مجھے ساتھ لے کر عقبہ الحجون کے پاس سے گزرے۔ اس وقت آپ غمزدہ تھے اور رو رہے تھے، آپ کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آپ نے فرمایا، اے حمیرہ ٹھہر جاؤ، میں نے اونٹ کے پلوں سے ٹیک
ٹیک لگا لی۔ آپ کافی دیر تک کھڑے رہے، پھر آپ میری طرف آئے اور خوشی سے مسکرا رہے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اپنی ماں حضرت آمنہ کی قبر کے پاس سے گزرا، میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اس کو زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا اور وہ مجھ پر ایمان لے آئی، پھر اللہ نے اس کو اسی طرح لوٹا دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ماں باپ دونوں کو زندہ کیا اور وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حنیف میں تشریف فرما تھے کہ ایک انصاری اور ایک ثقفی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں نے سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے کچھ پوچھنے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو، اور اگر چاہو تو میں ایسا نہ کروں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں۔ اس پر ثقفی آدمی سے کہا، آپ پہلے دریافت کر لیں۔ انصاری نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خبر دیں کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جب تو اپنے گھر سے بیت اللہ کے ارادے سے نکلا تو اس میں کیا ثواب ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے، شام تک عرفہ میں ٹھہرنے، اور قربانی کے رمی جمار اور بعد کی رمی جمار اور قربانی کرنے اور سر منڈانے میں تیرے لیے کیا ثواب ہے؟ اس انصاری نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں انہی باتوں کی دریافت معلوم چاہتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے کبھی خیر نہ دیکھی تھی اور نہ اس کے اعمال کثیر تھے، وہ فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں آدمی کو جنت میں داخل کر دیا ہے؟ لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا۔ ایک آدمی اس کی بیوی کی طرف گیا اور اس عورت سے اس کا عمل پوچھا۔ اس نے کہا، اس کے اعمال کچھ اتنے کثیر نہ تھے سوائے اس کے کہ اس میں ایک خصلت تھی، اور رات یا دن میں وہ مؤذن کی آواز نہ سنتا تھا مگر مؤذن کے قول کی مثل وہ کہتا تھا، یعنی مؤذن کی اذان کی طرح گھر میں پڑھتا تھا۔ وہ آدمی واپس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنا قریب ہوا کہ وہ آواز سن سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تو فلاں آدمی کی بیوی کے پاس گیا، تو نے اس سے اس کا عمل پوچھا؟ اس کی اہلیہ نے مجھے ایسی خبر دی ہے۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری رسول ہیں۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں اہل فتنہ کے ڈر سے گھر میں مبہوس تھے۔ ایک دن چھت پر چڑھے اور فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کا خون 3 جرموں کے علاوہ بہانا حرام ہے۔ اول یہ کہ شادی شدہ زنا کرے، دوسرا یہ کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، اور تیسرا یہ کہ کوئی شخص کسی کو نہ حق قتل کرے۔ اللہ کی قسم، میں نے نہ کبھی زمانہ جہلیت میں زنا کیا اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد، پھر جس دن سے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کا مرید نہیں ہوا، اور نہ ہی میں نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا ہے جس کا حق تعالی نے حرام کیا۔ بس تم لوگ مجھے کس جرم میں قتل کرتے ہو؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اولاد آدم، جو مال تمہاری حاجت و ضرورت سے زائد ہو اسے اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا تمہارے لیے دنیا و آخرت میں بہتر ہے، اور اسے روکے رکھنا یعنی خرچ نہ کرنا اللہ کے نزدیک بھی اور بندوں کے نزدیک بھی تمہارے لیے برا ہے۔ بے قدر کفالیت مال پر کوئی ملامت نہیں ہے، اور جو مال تمہاری حاجت سے زائد ہو اسے خرچ کرنے کے سلسلے میں اپنے اہل و عیال سے ابتدا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ صبح کے وقت 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ سخی کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو ڈبل عطا فرما، یعنی جو شخص جائز جگہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کو بہت زیادہ بدلہ عطا فرمایا، تو دنیا میں اسے خرچ کرنے سے کہیں زیادہ مال دے دے، یا آخرت میں اجر و ثواب عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ بخیل کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، بخیل کو تلف یعنی نقصان دے، یا جو شخص مال و دولت جمع کرتا ہے اور جائز جگہ خرچ نہیں کرتا بلکہ بے محل اور بے مصرف خرچ کرتا ہے تو اس کا مال تلف و ضائع کر دے۔ بخاری و مسلم۔ اللہ تعالی
ताला से दस्त अदब दुआ है सब मुसलमानी को दीन मुहम्मदी पर चलने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकुकारों में शामिल करे। आमीन या रब्बल आलमीन।